یہ کوئی زمین نہیں ہے. حضور فرماتے ہیں جہاں خدا و رسول کا ذکر ہوتا ہے وہ جگہ جگہ نہیں رہتی، جنت کی کیاری بن جاتی ہے. اور آپ خوش نصیب ہیں جو اس محفل میں آئے. اللہ مرحوم کی مغفرت فرمائے. شیخ سعید طرفدار، اللہ انہیں سرکار غوث الاعظم کے صدقے سے بخشے، ہم سب کو بھی بخشے پروردگار. میں آج آپ کا قبرستان دیکھ کے آیا ہوں، میری طبیعت خوش ہو گئی، مگر جب قبروں کو دیکھا ہے تو طبیعت اندر سے ملول ہو گئی. کہاں کہاں دوڑے پھرتے ہیں اور مقام ایک چھوٹی سی قبر ہے. مکھیوں کو چہرے پہ نہیں بیٹھنے دیتے، مگر ایک دن کیڑے ناک کے اور منہ کے اندر گھس رہے ہوں گے. انسان نے جتنا دل لگا لیا نا دنیا سے، اتنے دل لگانے کی یہ لائق نہیں ہے. جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. ہوئے بے نشان، ہوئے بے نشان، با نشان کیسے کیسے، اور زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. کسے ایتھلیٹ کو، کتنے بڑے بڑے لوگوں کو زمین نے کھا لیا، کتنے کتنے لوگوں کو کھا لیا. اللہ ہم سب کو خوش رکھے. دیکھیے آج میری تقریر کرنے کی میری پوری طبیعت ہے، آپ سنیں گے پوری طبیعت سے، ہے نا؟ بیٹھے. اور یہ جو محفل ہے نا اس کا انعقاد ہی خلوص کی بنیاد پر ہوا ہے، اس وجہ سے یہ محفل ڈیفرنٹ ہے، الگ ہے. ہمارے علی بھائی بیٹھے ہیں، محمد علی صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں برکت عطا کرے. اور ہمارے شاعر صاحب نے بہت اچھا پڑھا، اور حمی اشرف صاحب، اور ہمارے اختر بھائی جو ہے اختر رضا ضیاء صاحب، اختر رضا ضیائی صاحب. اصل میں ان کے اندر ایک سب سے بڑی خاصیت ہے جو انہیں بھی پتہ نہیں ہے. میں بتا رہا ہوں آج یہ جتنے بھی آج ان کا نام ہے نا، یہ ان کے اوپر فیضان ہے. کیونکہ فیضان ایک ایسی چیز ہے کہ جس پر ہو جائے وہ کبھی پھر کہا گیا، بزرگوں سے پوچھا گیا عطا کا معنی کیا ہے، عطا کسے کہتے ہیں؟ کہ عطا وہ ہوتی ہے جب اللہ اس کا رسول کسی کو عطا کرتا ہے تو واپس نہیں لیتا، وہ ہمیشہ رہتا ہے نا. اسی وجہ سے آپ دیکھیں بڑے بڑے لوگوں کے نام مٹ گئے، مگر جس کا نام اللہ نے بڑھایا وہ مجاہد ملت کل بھی روشن تھا، آج بھی روشن تھا. وہ فیضان کیا ہے؟ فیضان ہے، یہ آپ پر فیضان ہے. ہاں بہت اچھے لوگ بیٹھے ہیں. ہمارے دلدار بھائی نے مجھے حکم کیا، میں حاضر ہو گیا. اور ہمارے جتنے بھی علماء ہیں سب کو میں بتاؤں گا میرا موضوع کیا ہے، مگر میں دیکھ رہا ہوں کچھ لوگ تو بول رہے ہیں، کچھ لوگ بول نہیں رہے. اچھا میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کے؟ نہیں آ رہی ہے؟ کچھ لوگ بول رہے ہیں تو کچھ کیوں نہیں بول رہے ہیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے نا. بھائی حضور کے نام پہ تو وہ بھی بولتا ہے جو مردہ ہو، یعنی زندہ تو بولتے ہی ہیں. حضور کی بارگاہ میں مردے کو بھی بولتے دیکھا گیا ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک یہودی آتا ہے، آ کے کہتا ہے میں نے کنفرم ہے کہ اسلام قبول کرنا ہے، کلمہ پڑھنا ہے، مگر ایک معجزہ دیکھنا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا بولو کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ کہنے لگے حضور جو آپ دکھا دیں. فرمایا میں کچھ بھی دکھا سکتا ہوں، تم بتاؤ تم کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. فرماتے ہیں بولو تم کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا حضور جو آپ دکھا دیں. فرمایا جو آپ دیکھنا چاہیں. اس نے سوچ سمجھ کے کہا میری بیٹی کئی مہینے پہلے انتقال کر گئی ہے، وہ قبرستان کے اندر ہے، کیا وہ اسے میں دیکھ سکتا ہوں؟ وہ زندہ ہو سکتی ہے؟ حضور نے فرمایا ضرور ہو جائے گی. حضور گئے قبرستان اور جا کر کے آواز دی، او بچی تجھے آمنہ کا بیٹا آواز دیتا ہے، ذرا باہر کو تو آ. جب حضور نے آواز دی نا تو میاں قبر کی مٹی میں انتشار پیدا ہوا، اور قبر کی مٹی آدھی ادھر گری آدھی ادھر گری، اور وہ بچی جو کئی مہینے پہلے دفن ہوئی تھی وہ اللہ اکبر کھڑی ہوئی اور باہر قبر کے آئی اور بولی لبیک یا رسول اللہ. کیا بولی؟ یہ کیسا مائک میں کیسا آواز شروع ہو گیا؟ لبیک، دونوں ہاتھ رکھ کے بولو لبیک یا رسول اللہ. ہمارے یہ بھائی مائک پہ کیا ہو رہا ہے یہ ٹھیک کر دیجیے ذرا، یہ جو گنگناہٹ ہو رہی ہے تو آپ بولیں گے نا.
اچھا سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے؟ سبحان اللہ کا مطلب تو آپ کے کہنے سے اللہ پاک ہوگا؟ وہ تو تھا، ہے اور پاک کرنے والا ہے، مگر جب بندہ دل سے کہتا ہے نا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، وہ کہتا ہے فرشتوں یہ بندہ مجھے کیا کہتا ہے؟ عرض کرتے ہیں رب العالمین وہ تجھے پاک کہہ رہا ہے، اللہ فرماتا گواہ ہو جاؤ میں تو پاک ہوں، مگر مجھے جس نے دل سے پاک کہا ہے میں نے اسے گناہوں سے پاک کر دیا۔ ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ بھائی مائک والے بھائی ذرا ٹھیک رہ دیں، جیسے پہلے شروع میں تھا ویسے ہی کر دیں، ان کی بڑی مہربانی ہوگی۔ اب مجھ سے جو ہے فرمائش کی گئی ہے، اگر آپ کہیں تو 2-3 شعر پڑھ دوں، اور انشاءاللہ آج آپ ٹینشن نہ لیں، آج عشاء کی نماز ہم تب پڑھیں گے جب رب چاہے، اور حدیث میں ہے کہ عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھو، ہے نا؟ تو اب پڑھیں گے انشاءاللہ، مگر 2-3 شعر پڑھ دوں۔ یہ میری جو تعریف کر رہے ہیں نا یہ ہمارے اختر ضیاء صاحب، ان کی اپنی محبت ہے، میری اوقات یہ نہیں، میں تو ایک عام سا انسان ہوں، اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں۔ پڑھتا ہوں 2-3 شعر، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ جمیل قادری کا لکھا ہوا کلام، اور یہ کس کی شان میں ہے؟ یہ منقبت سرکار غوث العظم کی شان میں ہے نا۔ کہاں جا رہے ہو بھائی، کہاں جا رہے ہو؟ کیا ہوا؟ بیٹھو بیٹھو آرام سے، ہلکا سا بھائی اس کا آواز بڑھا کے ایکو بڑھائیں، دل لگا کے بولیں سبحان اللہ۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا۔ پوچھا گیا غوث پاک سے آپ کے مرید تو پوری دنیا میں، آپ ان سے کانٹیکٹ میں کیسے رہتے ہیں، رابطے میں؟ فرمایا جیسے آسمان زمین سے کانٹیکٹ میں رہتا ہے ایسے ہی میں اپنے مریدوں سے کانٹیکٹ میں رہتا ہوں، جیسے پوری زمین پر آسمان کا سایہ ایسے ہی میرے مریدوں پر میرا سایہ ہے۔ تو کیا کہتے ہیں جمیل قادری؟ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا، پڑھے ذرا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا، ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا، مصیبت ٹال دینا۔ فرماتے غوث العظم اگر تو گر رہا ہو نا، گرتے گرتے میرا نام لے لینا، اگر تجھے گرنے سے پہلے نہ اٹھا دوں تو میرا نام عبدالقادر نہیں لینا۔ ذرا جن پہ سایہ بولے، ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، مصیبت ڈال دینا کام کس کا، اور عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا۔ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی جو اکبر کے زمانے میں گزرے ہیں، آج سے 600 سال سے بھی پہلے، انہوں نے اپنی وصیت میں لکھا ہے، میرے پاس موجود ہے ان کی وصیت، انہوں نے کہا تھا جب میں مر جاؤں تو میرے کفن پر 3 نام لکھ دینا،
ایک اللہ کا نام، ایک اس کے رسول کا نام، اور ایک میرے شیخ عبد القادر جیلانی کا نام ہے۔ اور جب مفتی اعظم کا جنازہ بریلی کی گلیوں سے نکلتا تھا تو لوگ معلوم کیا پڑھتے تھے؟ یہی پڑھتے تھے، عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم، پڑھے ذرا، تو لکھ دینا کفن پر، اور فرشتے قبر میں جب مجھ سے پوچھیں گے میں کہہ دوں، فرشتے قبر میں جب مجھ سے پوچھیں گے میں کہہ دوں گا طریقہ قادری ہوں، نام لیوا غوث اعظم کا طریقہ قادری ہونا۔ دل لگا کے بولے سبحان اللہ۔ ایک دو شعر چونکہ غوث اعظم کی محفل ہے، غوث اعظم فرماتے میرا نام کوئی میری بغیر مرضی کے لے نہیں سکتا، جسے میری مرضی ہوتی ہے وہی میرا نام لیتے ہیں۔ غوث اعظم کا فرمان ہے، فرماتے ہیں کوئی یہ نہ کہے وہ مجھے یاد کرتا ہے، نہیں نہیں، پہلے میں یاد کرتا ہوں وہ بعد میں یاد کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کوئی یہ نہ کہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، نہیں نہیں، پہلے میں محبت کرتا ہوں۔ حالات فرماتے ہیں جو تیرے ذکر سے زاہل ہے یا غوث، وہ ذکر اللہ سے غافل ہے یا غوث۔ ایک دو شعر اور سماعت کریں پھر تقریر کروں گا، زور سے بولے سبحان اللہ۔ گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں حضرت، گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں حضرت، سمجھ میں آ نہیں سکتا معمہ غوث اعظم کا، سمجھ میں آ نہیں سکتا، اور ندا دے گا منادی حشر میں یوں، قادریوں کو کہاں ہو قادری کر لو نظارہ غوث اعظم کا، کہاں ہو قادری کر لو، اور جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر بنایا، جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہمیں دونوں جہاں میں ہے آج کی ہے نا، وہ خاص طور سے عورتوں کے لیے ایک عنوان ہے، اور میں ایک شعر پڑھتا ہوں، اس شعر کے آس پاس ہی میری تقریر لکھنے چلنا ہے۔ شعر ہے اعلیٰ حضرت فرماتے سید ماں پہلی ماں کہف امن و امان، حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کی جو میری تقریر ہے اس خاتون کے آس پاس ہے کہ دنیا کی پوری دنیا کی ساری عورتوں میں کسی کے آنگن میں اتنی برکتیں نہیں اللہ نے پیدا کی جتنی اس کے آنگن میں برکتیں ہیں۔ دنیا میں بہت عورتیں آئی تھیں اور آئیں گی، مگر جو اس عورت اور جو اس خاتون کی ماننے والی عورت ہوگی اس کا مقابلہ قیامت کے دن کوئی دوسری عورت نہیں۔ آج کا میرا جو ٹائٹل ہے، جو گفتگو کا موضوع ہے، جو عنوان ہے، وہ پہلے آپ سن لیں، اس عنوان کو سن لیجئے، اور پہلے آپ یہ شعر کی ہلکی سی تشریح سن لیجئے کہ پوری دنیا پوری کائنات میں جتنے بھی مسلمان ہیں ان سب کا سکون کہاں ہے بتائیے؟ مدینے میں ہے نا؟ میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، یہ دوا وہی ملے گی، مجھے لے چلو مدینہ،
یہ خلی ایسا نہیں اختر رضا ضیائی صاحب کا سکون ہے، نہیں نہیں، یہ دلدار صاحب کا بھی سکون ہے، یہ علی بھائی کا بھی سکون ہے، یہ مجاہد ملت کا بھی سکون ہے۔ آپ دیکھیں یہ سکون، یہ مدینے میں سکون مفتی اعظم کا سکون مدینے میں ہے، اعلیٰ حضرت کا سکون مدینے میں ہے۔ آپ دیکھیں ذرا، آپ تاج الشریعہ کا سکون مدینے میں ہے، علامہ حامد رضا خان کا سکون مدینے میں ہے۔ آپ ذرا غور کریں، صابر پاک کا سکون مدینے میں ہے، وارث پاک کا سکون مدینے میں ہے، سرکار غریب نواز کا سکون مدینے میں ہے، سرکار غوث العظم کا سکون مدینے میں ہے۔ آپ ذرا غور کرتے چلا جائے، امام اعظم ابو حنیفہ کا سکون مدینے میں ہے، امام علی رضا کا سکون مدینے میں ہے، امام موسیٰ کاظم کا سکون مدینے میں ہے، امام زین العابدین کا سکون مدینے میں ہے، امام جعفر کا سکون مدینے میں ہے، امام باقر کا سکون مدینے میں ہے، امام حسین کا سکون مدینے میں ہے، امام حسن کا سکون مدینے میں ہے، سیدہ فاطمہ کا سکون مدینے میں ہے، امام حضرت ابو بکر صدیق کا سکون مدینے میں ہے، حضرت عمر کا سکون مدینے میں ہے۔ سب کا سکون مدینے والے کے قدموں میں جا کر کے ملتا ہے۔ ابو بکر کو سکون حضور کے پاس ملتا ہے، مگر پوچھا گیا یا رسول اللہ، پوری تمام امتیوں کا سکون آپ کے قدموں میں موجود ہے، مگر یہ بتائیں آپ کا سکون کہاں ہے؟ تو مدینے سے آواز آئی، مدینے سے آواز آئی، اللہ نے مجھ محمد کا سکون میری بی بی خدیجہ کے پاس رکھا ہے۔ میری بی بی خدیجہ کے پاس۔ بولے یار ذرا مہربانی کرے، جتنے اچھے سے آپ سنو گے اتنے اچھے سے دل پہ لگ کے لے جاؤ۔ اور دیکھو، جب تک کسی کام میں دل نہیں لگتا مزہ نہیں آتا۔ یہ خدیجہ کا ذکر ہے، حضور فرماتے ہیں سب کا سکون میرے پاس ہے اور میرا سکون میری خدیجہ کے پاس ہے۔ بتاؤ اس خاتون کا کوئی کیا مقابلہ کر سکتا ہے؟ دنیا میں خاتون بہت آئی، عورتیں بہت آئی، مگر اس درجے کی کوئی خاتون نہیں ہے۔ آج میں ذکر کس کا کرنے والا ہوں؟ حسین کی نانی کا، چونکہ حسین کے نانا بھی بے مثال ہے، حسین کی نانی بھی بے مثال ہے۔ حسین کی نانی کون ہے؟ میں کہہ رہا تھا ایک آنگن میں اتنی برکتیں آپ کو کہیں بھی نہیں مل سکتی جتنی سیدہ خدیجہ کے آنگن میں ہے۔ آپ مجھے بتائیں کوئی دنیا میں دوسری عورت ایسی؟ خدیجہ وہ ہے جس کے داماد کا نام مولا علی مرتضیٰ ہے اور جس کے نواسوں کا نام امام حسن امام حسین ہے، جس کی بیٹی کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا ہے اور جس کے شوہر کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ ایک دامن میں، مگر آج عورتوں کو پتہ بھی نہیں خدیجہ کون ہے۔ یہی تو میرا مقصد ہے اور تکلیف ہے، اس وجہ سے بیان کر رہا ہوں۔ خدیجہ، سیدہ خدیجہ، آپ فرماتے سیدہ ماں، پہلی ماں۔ یہ علماء کی ترتیب ہے کہ مردوں میں حضرت ابو بکر، عورتوں میں حضرت علی، وہ عورتوں میں سیدہ خدیجہ اور بچوں میں حضرت علی۔ یہ علماء کی ترتیب ہے، یعنی انہوں نے یہ ترتیب باری بتایا۔ ورنہ جس دن اسلام آیا تھا اسی دن جس نے اسلام کو قبول کیا تھا، یعنی ڈے ٹو ڈے، اس کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ بھائی حضور پہ 5 آیات نازل ہوئی، اقرا پڑھو۔ حضور نے فرمایا میں پڑھ نہیں سکتا۔ اس سے کچھ لوگ دوسرا مراد لے لیتے ہیں، اس سے مراد عاجزی ہے، انکساری ہے۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہو اس کے علم میں برکت ہو تو وہ اللہ کے سامنے یہی کہے میں جاہل ہوں۔ جب وہ سجدے میں جائے میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، کیونکہ جو جھکتا ہے، حضور نے کہا میں پڑھ نہیں سکتا، اقرا پڑھو۔ حضور نے فرمایا میں پڑھ نہیں سکتا۔ حضور عاجزی فرما رہے ہیں، ورنہ یار جو اپنے 6 سال کی عمر میں رتن ہندی کا چہرہ پڑھ لے، جو حلیمہ کا مخدر پڑھ لے، ذرا غور تو کریں، ذرا غور تو کریں۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو پیدا ہونے کے بعد سجدہ کرے اور ذرا غور کرے اور نبی ہونے کا دعویٰ کرے۔ بھائی فرما رہے میری امت، تو امت تو وہی کہے گا نا جو نبی ہو، جسے سب کچھ پتا ہو۔ آج اللہ فرما رہا پڑھو تو کہہ رہے میں پڑھ نہیں سکتا۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے حضور پڑھے لکھے نہیں ہیں، حضور عاجزی فرما رہے ہیں، انکساری فرما رہے ہیں۔ تو حضور نے وہ 5 آیتیں کسے بتائی مکے میں آ کے؟ سب سے پہلے
آج عورتوں کو تعلیم نہ دے کر کے اسلام کی ہم نے برباد کر دیا عورتوں کو, اور عورتوں کے اندر سے دین نکل گیا. اس وجہ سے مردوں میں بچوں میں کوئی دین نہیں ہے, بچوں کے اندر دین کی محبت نہیں ہے. پہلے عورتوں کو دین سکھایا جاتا تھا. حضور نے پانچوں کی پانچوں آیتیں سیدہ خدیجہ کو سنائی. حضور جانتے تھے میں خدیجہ کو سناؤں گا, خدیجہ فاطمہ کو سنائے گی, اور فاطمہ حسین کو سنائے گی, اور حسین نیزے پہ چڑھ کے پانچوں آیتیں سنا دے گا. خدیجۃ الکبریٰ, کیا نام ہے بولو؟ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ. ذرا غور کریں, اسلام ان کی حضور سے جو شادی ہوئی ہے نا, وہ ایسا نہیں کہ اتفاق ہو گیا, نہیں, وہ حضور کی اللہ کی مرضی, اللہ کی, اور یہ پہلی بیوی ہے حضور کی, اور جب تک یہ حضور کے نکاح میں نہیں دوسری بیوی حضور نے دوسری شادی, توجہ یار بولو, محبت کتنی ہے, دوسری شادی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے, سیدہ خدیجۃ الکبریٰ. ذرا غور کریں, آپ کا ایمان ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو تمام نبیوں میں چن کے بنایا, ایمان ہے کہ نہیں؟ اور اگر اللہ نے اپنے حبیب کو تمام نبیوں میں چن کے بنایا تو بیویاں بھی تو چن چن کے عطا کی نا. نبی کے رشتہ دار بھی لاجواب ہیں اور حضور کے یار بھی لاجواب ہیں. یاروں کا کوئی جواب ہے, کوئی جواب ہے. سیدہ خدیجہ, ان کی شادی حضور کے ساتھ جو ہوئی ہے نا, وہ اللہ کی مرضی کے ساتھ ہوئی ہے. حضرت شیخ عبداللہ دہلوی نے لکھا ہے کہ سیدہ خدیجہ خود کا اسٹیٹمنٹ دیتی ہے, وہ خود بیان کرتی ہے کہ میری شادی جب میں بچپن میں چھوٹی سی تھی, مطلب تھوڑی کم عمر تھی, اس وقت مکے کے اندر کعبے میں ایک میلہ لگتا تھا صرف, جس میں اونلی وومنز, اس کی انٹری مردوں کی نہیں تھی, صرف عورتوں کی انٹری ہوتی تھی. فرماتی وہ ایسا ہوا کہ میری میں جب چھوٹی سی تھی تو اسی میلے میں میں شرکت کرنے کے لیے گئی کعبے میں. فرماتی جب گئی تو وہاں پہ صرف عورتیں تھی, بھیڑ لگی ہوئی تھی. ایک آدمی آیا, اس کے بال بکھرے ہوئے تھے, اس کا چہرہ جو ہے وہ بالکل گرد میں ہٹا ہوا تھا, اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے, اور ایک موٹی سی بوسیدہ کتاب اس کے ہاتھ میں تھی. جب وہ عورتوں میں آیا تو عورتوں نے اسے دھکے دیے, ادھر ادھر ہٹایا, مگر وہ ہٹا نہیں. وہ کعبے کے قریب گیا, اپنی کتاب کھول کے بولا تم مجھے دھکے دے رہی ہو, میں تمہیں خوشخبری سنانے آیا ہوں. سنو, اگر میرا علم صحیح ہے تو اسی مکے میں اللہ کا حبیب آنے والا ہے, اور اگر میرا علم صحیح ہے تو تم میں سے ایک عورت یہاں موجود ہے جو ان کی شادی میں, ان کے نکاح میں آئے گی, ان کی بیوی بنے گی. سیدہ خدیجہ کہتی ہے اور عورتوں نے دھکے دیے تھے, میں نے نذرانہ پیش کر دیا, اور کہتی ہے پھر میں نے کعبے کی طرف ایسے کر کے ہاتھ پھیلائے اور کہا کعبے کے مالک, اگر تیرا حبیب اسی مکے میں آنے والا ہے تو اس کی جھولی میں خدیجہ کی جھولی میں اس کی محبت ڈالنا ہے, مجھے اس کی کنیز بنا دے رب العالمین. آج تو لوگ کعبہ جاتے ہیں تو سیلفیاں لیتے ہیں, تصویریں کھینچتے ہیں, مدینے میں تصویر کھینچتے ہیں, عمرہ کرنے جاتے ہیں, اپنے آپ کو گمراہ کرنے جاتے ہیں, یہی نہیں سمجھ میں آتا. بدتمیزوں کو کعبے میں گئے, سیلفی لے لی, یار شرم آنی چاہیے بندے کو, وہاں سیلفی لے کے بھیجنے کا کیا مطلب ہے؟ عجب رنگ عجب مرد ہے, عادت خود نمائی. اب کھانے میں سیلفی, پینے میں سیلفی, موٹر سائیکل پہ سیلفی, گاڑیوں میں سیلفی. پہلے ہمیں کوئی ملتا تھا تو دعا لیتا تھا, اب کوئی ملتا ہے تو لوگ سیلفی لیتے ہیں, ذرا ہمارے ساتھ سیلفی لے لو میاں, ذرا آپ جو ہے وہ سیلفی لے لو. پہلے لوگ دعا لیا کرتے تھے. یار ذرا غور تو کریں, کعبے کے اندر جو تصویر کھینچ رہا ہے اس سے کبھی بات کر کے دیکھو, کیا تو کعبے کے اندر تصویر کھینچ رہا ہے؟ جب غوث الاعظم یہاں آتے تھے نا کعبے میں, تو کعبے کی کنکڑیوں کو اٹھاتے تھے. پہلے کعبے کا فرش پکا نہیں تھا, کنکڑی کو اٹھاتے تھے, آنکھوں سے لگا کے چومتے تھے. کسی نے پوچھا ہے شیخ عبد القادر جیلانی ایک کعبے کی مٹی کو کیوں چومتے ہیں؟ اور رو کے کہتے تھے کیا پتا کون سی مٹی پہ میرے نانا کے قدم لگ گئے ہو, کیا پتا کون سی جگہ میری ماں فاطمہ کے قدم لگے ہو. یار کعبے میں جا کے لوگ کانپتے تھے. میں نے مدینے میں حضور کے روزے پہ لوگوں کو بدتمیزی کرتے دیکھا, کتنے لوگوں کی ڈیپیاں دیکھو واٹس ایپ کی, پیچھے گنبد خضرا ہے, سامنے ان کا روزہ ہے, روزہ رسول کے پیچھے انہوں نے گنبد خضرا کیا ہے اور فوٹو کھنچوا کے وہاں کھڑے ہیں. لوگ مواجد شریف پر بھی جا کے فوٹو کھینچتے. اعلیٰ حضرت فرماتے خوف ہے سمے خراشی سگے طیبہ کا, ورنہ کیا آتا نہیں نالا ہوگا ہم کو. اعلیٰ حضرت فرماتے میں مدینے میں جا کے رو تو سکتا ہوں مگر روتا نہیں. پوچھا کیوں نہیں روتے؟ کا مجھے ڈر ہے کہیں میرے رونے سے مدینے کے کتوں کے کانوں کو تکلیف نہ ہو جائے, اس وجہ سے روتا ہوں. اس وجہ سے نہیں روتا کہ مدینے کے کتوں کے کان نہ چھل جائے. یار جنید بغدادی مدینے گئے تو پھر حضور کی بارگاہ میں 2 سیکنڈ 3 سیکنڈ 4 سیکنڈ رکے اور نکل گئے. کسی نے پوچھا حضور 40 سال کے بعد آئے تھے, ہمیں تو امید تھی آپ بہت دیر روئیں گے, آپ بہت دیر حضور کی بارگاہ میں پیش کریں گے, کہا پھر اتنی جلدی کیوں چلے گئے؟ آپ نے فرمایا اس وجہ سے اتنی جلدی چلا
چلا گیا. وجہ یہ تھی, اس وجہ سے جلدی چلا گیا کہ جب میں حضور کی بارگاہ میں آیا تک 40 سال کی عمر تک میں انتظار کرتا رہا کہ کون سی ایسی صورت نکالوں کہ حضور کی بارگاہ میں جاؤں. تو میں نے سوچا کہ اب مدینے جاؤں گا تو میں سانس نہیں لوں گا. تو میں حضور کی بارگاہ میں گیا ہوں نا, جب مواجہ شریف پر گیا ہوں حضور کے چہرے کے قریب, تو میں نے وہاں سانس نہیں لیا. اور جب سانس آنے والا تھا تو میں آگے بڑھ گیا. میں نے سوچا حضور کی بارگاہ میں سانس لینا بے ادبی ہے, میں نے وہاں پہ سانس نہیں لیا. وہاں پر سانس لینا بھی بے ادبی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا, ارے سر کا موقع ہے او جانے والے, تجھے مدینے مقدس لے گیا تھا تو تجھے رونا چاہیے تھا, اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے اللہ سے توبہ کرنی چاہیے تھی. مگر مدینے میں تصویریں کھینچنے والے, اب اللہ تجھے سنی لے جائے تو تصویر مت بنانا خدا کے واسطے, چونکہ مکہ اور مدینہ تصویر بنانے کے لیے نہیں ہے, تقدیر بنانے کے لیے ہے. تصویریں بنا رہے. سیدہ خدیجہ کہتی ہے میں نے دعا مانگی, کہتی ہے دعا مانگنے کے بعد جب گھر گئی تو ایک ہفتے کے بعد خواب دیکھا. سنتے چلے جائیے, کڑی سے کڑی ملاتے چلے جائیے, ہے نا, اسٹیپ بائی اسٹیپ. کہتی ہے میں نے جو ہے نا وہ خواب دیکھا, میں نے یہ دیکھا کہ میرے گھر میں آسمان کا سورج آ گیا ہے اور اس کی روشنی سے پورا گھر جگمگ جگمگ روشن روشن ہے. کہتے میری آنکھ کھلی, میں فرقہ بن نوفل کے پاس گئی. میں کہا مجھے بتایا میں نے خواب دیکھا چچا ایسے ایسے. کہنے لگا وہ خدیجہ سن, تیرا خواب یہی ہے. کہا کہ تو نے آسمان کا سورج آتے دیکھا ہے. کہا اگر تیرا خواب بالکل سچا ہے اور تو سچ بول رہی ہے تو تیرے گھر میں اللہ کا حبیب آئے گا, خورشید رسالت آئیں گے. کہتی ہے وہ میرا باپ مر گیا اور میرا بھائی مر گیا, دونوں مر گئے. خدیجہ کے باپ کا نام تو خویلد, وہ بھی انتقال کر گئے. سیدہ خدیجہ کے ابا, ان کا باپ بھی مرا, بھائی بھی مر گیا. جب دونوں مر گئے تو اب ان کے پاس ذمہ داری آ گئی. یہ تجارت کرتی تھی, مگر سیدہ خدیجہ پہ قربان جاؤ, تجارت کرتی تھی اور اتنی بڑی تاجرہ تھی کہ آپ کے پاس 40 نوکر اور نوکرانیاں رہا کرتے تھے. بے شمار اونٹ, بے شمار بکریاں. مگر بتانے کا مقصد یہ, انہوں نے کبھی براہ راست لائیو کسی سے بات نہیں کی. حضور کے نکاح میں آنے سے پہلے بھی کبھی بے پردہ نہیں ہوئی. یار ہوتی کیسے, ان کے گود میں سیدہ فاطمہ کو جو کھیلنا تھا. کبھی انہوں نے اتنا بڑا تجارت کی مگر کبھی بے پردہ نہیں ہوئی. اور وہ انہوں نے ایک دن ابو طالب کو بلا کے کہا ابو طالب میرے کام میں بڑا نقصان ہو رہا ہے, یہ مکے والے بڑے ظالم ہیں, کوئی میری بکری خراب کر دیتا ہے, کوئی اونٹوں کو بیچ دیتا ہے اور کہتا مر گیا, اور میں بڑی پریشان ہو جاتی ہوں, میرا تجارت بہت زیادہ گھاٹے میں جا رہا ہے, آپ ایسا کریں کہ آپ ایسا کریں میری مدد کریں. ابو طالب بولے میں تو مدد نہیں کر سکتا, میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں, مکے کے باہر جانے کی ہمت بھی نہیں ہے. کہنے لگا میں نے آپ کو آپ کے لیے تھوڑی بلایا, میں نے سنا ہے آپ کا ایک بھتیجا ہے, پورے مکے میں اس کی شان یہ ہے کہ وہ پورے دن مزدوری کر کے رات کو غریبوں کو اپنے پیسے دے کے آ جاتا ہے. پورے دن مزدوری کرتے ہیں اور رات کو غریبوں کو اپنی مزدوری دے جاتے ہیں. میں نے سنا ہے وہ مسافروں کا خیال رکھتے ہیں. کہاں رکھتا تو ہے میرا بھتیجا. کہا تو پھر کو صحیح ایسا کرو کو نہیں بھیج دو. کہنے لگے وہ ایسے آئیں گے نہیں, وہ بڑا غیرت مند ہے. کہتی میں نے اپنی خادمہ نفیسہ کو بھیجا, وہ گئی, اس نے جا کے کہا تو انہوں نے وہ آئے. کہتی جس دن وہ آئے نا تو کہتی میں اپنے گھر کی لوکیشن بیان کر رہی, نہ پورب کی طرف گھر تھا نہ پچھم کی طرف, یعنی جب سورج نکلتا تھا تب بھی روشنی نہیں آتی تھی, جب ڈوبتا تھا تب بھی نہیں آتی تھی. کہتی اس دن جب میں جب کوئی کام کر رہی تھی جھک کے, تو میں نے دیکھا میرا پورا گھر روشن روشن ہو گیا, جگمگ 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 ہو گیا. کہتی اتنا روشن ہوا, فرماتی اتنا روشن ہوا کہ میں پریشان ہو گئی. میں نے کہا یا اللہ, سورج نے اپنا راستہ تو نہیں بدل دیا, کہیں سورج کا نظام تو نہیں بدل گیا. مگر جب میں نے نظر اٹھا کے دیکھا تو سورج تو نہیں تھا, پردے کے پیچھے آمنہ کا بیٹا کھڑا تھا, اور چہرے کی روشنی کا عالم یہ تھا کہ پورا گھر جگمگ جگمگ ہوتا تھا. میرا امام کہتا ہے خورشید تھا کس زور پر, کیا پردے چمکا تھا خبر, بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں بابا. فرماتی ہے سبحان اللہ. کہتی ہے سب سے اچھی بات جو دیکھی وہ یہ دیکھی کہ اس آنے والے کی نظریں جھکی ہوئی تھی. اب تک جتنے بھی آئے تھے وہ مجھے دیکھنے کی کوشش کرتے تھے, دیکھے تو خدیجہ کیسی ہے, مگر
مگر یہ پہلا آنے والا آیا تھا جس نے نظر ہی نہیں اٹھائی. لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا تھا بیٹے 8 نبیوں سے ملا ہوں, ان سے 800 باتیں سیکھی, 8 میں سے ایک تجھے بتاتا ہوں جو میں نے انتخاب کیا, جیسے چوز کیا ہے. ایک بات یہ کہ جب تو کسی گھر جائے تو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا, اللہ تیرے دل کو نور سے بھر دے گا اور تیری عزتیں بڑی ہو جائیں گی. کسی گھر جاؤ تو ادھر پر نہ دیکھو, کسی نے اپنے گھر میں داخل کر لیا تو ڈکیت مت بنو, چور مت بنو, نگاہوں سے چوری مت کرو. سنت رسول یہ ہے کہ یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو. سیدہ خدیجہ الکبریٰ کہتی ہے کہ میں نے ان سے عرض کی آپ میرے قافلے کے ساتھ چلے جائیں گے, انہوں نے ہمیں اجازت دے دی. پھر میں نے اپنے غلام سے کہا ان کا خیال رکھنا. جب غلام واپس آیا, ٹور واپس آ گیا, میں نے پوچھا غلام بتا کیسا رہا ٹور, تو وہ کہنے لگا ایسا کرو مجھے آزاد کر دو. خدیجہ کا کیوں؟ کہ میں اب آپ کے غلامی میں نہیں رہنا چاہتا. کا کیوں؟ کہ جس انسان کے ساتھ آپ نے بھیجا ہے نا میں اس کی ہاتھ پر بک گیا ہوں. کا کیا مطلب؟ کہ اب تک آپ مجھے جس کے ساتھ بھیجتی تھی وہ مجھ پہ ظلم کرتا تھا, مجھے بھوکا رکھتا تھا, مگر یہ پہلا انسان ہے, اس نے پہلے مجھے کھلایا بعد میں خود کھایا, پہلے مجھے سلایا بعد میں خود سوئے. اور کہنے لگے میرا باپ اور میری ماں پوری عمر میں اتنی محبت نہیں دے پائے جتنا آمنہ کے بیٹے نے محبت دی. یہ اخلاق ہے. سمجھ آ رہی میری بات, نہیں آ رہی آپ کے؟ یہ اخلاق ہے میرے حضور کے. وہ کہنے لگا اور میرے اوپر بادل نے کبھی سایہ نہیں کی, بادل نے مجھے, سورج نے کبھی اپنی دھوپ نہیں برسائی. پہلے جاتا تھا تو دھوپ سے بالکل میں پریشان ہو جاتا تھا چلتے چلتے, مگر اس بار جب چلاؤں تو دھوپ میرے اوپر آئی نہیں. کہ کیسے, کیا سورج نہیں نکلا تھا؟ کہ سورج تو روز نکلتا تھا. کہ پھر کا بات یہ تھی وہ محترم انسان جب چلتا تھا نا تو اس کے اوپر بادل سایہ کرتا ہوا چلتا تھا. ان کے جیسا اور نہ کوئی, ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی. جب وہ سیر کو جایا کرتے بادل ان پر سایہ کرتے. اللہ اکبر. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, اور پھر وہ کہنے لگا مجھے آزاد کر دو, میں ان کا غلام بننا چاہتا ہوں. سیدہ خدیجہ بولی فائدہ کتنا ہوا؟ کہ منڈی میں سب جھوٹ کا کاروبار کرتے ہیں, اس نے سچ کا ایسا کاروبار کیا ہے کہ پوری منڈی کا حساب ہی بدل کے رکھے. دل لگ رہا ہے آپ لوگوں کا, نہیں لگ رہا؟ دیکھو بھائی ایسا ہے, میں آپ کو ہنسا بھی نہیں پاؤں گا اور فالتو باتیں بھی نہیں کر سکتا. میں صاف صاف بات کرتا ہوں, جو بات کر رہا ہوں سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اگر کہو تو تھوڑی دیر اور بولوں, اور اگر تھکے ہو تو ختم کر دوں. تھکے تو نہیں ہو؟ سیدہ خدیجہ کہتی ہیں میرے دل میں ان کے نکاح کی محبت آ گئی. میرے ان کے پاس بڑے بڑے وہ آئے تھے رشتے, مگر وہ منع کر دیتی تھی. لوگ شادی کرنا چاہتے تھے, شادی کر لیں گے تو مالدار ہونا تھا, ہم بھی مالدار ہو جائیں گے. مگر آپ نے شادی کے لیے 2 بار بے وجہ, اس بار جب حضور کو بھیجا نہیں, اس بار جب حضور کو بھیجا نا پیغام, توجہ ہے, پیغام بھیجا نفیسہ کے ہاتھ, کہنے لگے میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. تو سیدہ نفیسہ گئیں حضور سے, کہنے لگی میری مالکن آپ سے شادی کرنا چاہتی ہے. حضور چاہتے تو ایک دم جواب دیتے, حضور نے فرمایا میں ابھی جواب نہیں دوں گا, پہلے اپنے چچا سے مشورہ کروں گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اسے سنیے سمجھیے. حضور کو کسی کے مشورے کی ضرورت, حضور کو کسی کی ضرورت نہ, حضور کو کسی کے مشورے کی ضرورت ہے. سرکار کی سب کو ضرورت ہے, سرکار کو کسی کی ضرورت. مگر حضور اپنے چچا سے مشورہ کیوں کرنا چاہتے تھے؟ کچھ لڑکے ہم سے پوچھتے ہیں یہ بتائیے اپنی مرضی سے شادی کرنا کیسا ہے نا؟ میں کہتا ہے یار مرضی سے شادی, ماں باپ کے خلاف شادی کرنا کیسا ہے؟ میں نے کہا ایسا ہی ہے جیسے شراب پی لو تو نشہ تو ہو جاتا ہے, مگر ہے تو حرام, مگر نکاح بھی حرام ہے, نکاح ہو جائے گا. نکاح, اور جتنے بھی نکاح بغیر ماں باپ کے مرضی کے ہوئے اس میں 99% طلاقیں ہوتی ہیں. اور یہ خالی مسلمانوں کا آنکڑا نہیں ہے, عیسائیوں کا بھی ہے, سب کا ہے. اپنی مرضی سے شادی کرنے والے بچے بچیاں جلد بازی میں شادی کر لیتے ہیں, اور پھر وہ سوچتے نہیں فیوچر, اور ان کا نکاح میں کیا ہو جاتا ہے, پھر طلاقیں ہو جاتی ہیں. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے, میرے حضور کہہ رہے ہیں چچا سے مشورہ کروں گا. حضور کو مشورے کی ضرورت نہیں ہے, مگر حضور مشورہ اس وجہ سے فرما رہے ہیں تاکہ میری امت کو تعلیم ہو جائے کہ جب وہ شادی کرے تو اپنے بڑوں سے وہ رشتہ کر لیا کرے, مشورہ کر لیا. دیکھو آپ اگر سنتے رہو گے نا تو وہ لے کے جاؤ گے جو اب تک آپ کو غوث پاک غوث اعظم عطا کریں گے, بہترین چیز عطا کریں گے انشاءاللہ. دیکھو میں کچھ بولتا ہوں تو نہیں, غوث پاک کی مہربانی ہے.
ہماری اوقات کوئی نہیں. اللہ کا شکر ہے میری رگوں میں غوث العظم کا خون ہے, اس کا شکر ادا کرتا ہوں. اس وجہ سے میں کہتا ہوں یہ جو لوگ اٹھتے ہیں نا بیچ میں سے, ان پہ مجھے بڑا غصہ آتا ہے. میں ان سے پوچھتا ہوں آخر یہ بتاؤ تم فلم دیکھتے ہو تو پوری دیکھتے ہو, بات پوری کیوں نہیں سن کے جاتے؟ یہ سوال ہے بس ایک. آخر یہ بتاؤ محبت حضور سے ہے کیوں نہیں تمہیں؟ ایک بار غوث پاک تقریر کر رہے تھے نا غوث العظم, تو ایک چیل آگے بولنے لگی. کون چیل؟ اب چیل کو کوئی عقل تو نہیں ہوتی نا, مگر وہ بول گئی. جب بولی تو آڈینس ڈسٹرب ہوئے. جب آڈینس ڈسٹرب ہوئے تو غوث العظم کو جلال آ گیا. آپ نے ایسے دیکھا چیل کو پٹ سے نیچے گر گئی, اور یہ اخباروں نے خیال میں لکھا ہے نیچے کو گری. جب چیل گری نا تو غوث العظم کے سامنے دو ٹکڑے ہو گئے. آپ نے تقریر کی, پھر اس سے کہا اڑ جا. وہ کھڑی ہو گئی, وہ اٹھ گئی. آپ نے فرمایا سن اڑ مت, میری بات سن کے جا. میرا نام عبد القادر ہے. آج کے بعد جب میں تقریر کروں نا تو ادھر سے گزر کے جانا, تو بولنا نہیں, آواز نہیں کرنا, سائلنٹ موڈ پہ گزر جانا, ورنہ اس بار زندہ کرو اگلی بار زندہ ہی نہیں کروں گا. تیری چڑیاں ہے تیرا دانا پانی, تیرا میلہ تیری محفل ہے یا غوث. تو اگر میں بھی کچھ ایسا کر جاؤں تو کوئی بعید بات تو نہیں ہے نا. ہاں, تصوف تیرے مکتب کا سبق ہے, تصرف پر تیرا عامل ہے یا غوث. میں نہیں کر سکتا تو غوث پاک تو کر سکتے ہیں نا. کوئی آپ کو آپ کے گھر سے بلانے نہیں جاتا, بیٹھا کرو تو دل سے بیٹھا کرو. یہ ذکر کی توہین ہے اٹھ جانا. صحیح بتا رہا ہوں میں, آپ اس ذات کی بات کر رہے ہو, میں کوئی اپنی بات نہیں کر رہا ہوں. میں نے آپ کو ہی نہیں بتایا میں کہاں سے سفر کر کے آیا ہوں, میں کبھی نہیں بتا سکتا. میں آپ کو سیدہ خدیجہ پر بات کر رہا ہوں تو اس پر گفتگو کرتا ہوں. آپ حضور کا نکاح منظور ہو گیا. یار حضور دولہا بن کے بیوہ کے گھر جا رہے ہیں, 25 سال کی عمر میں 40 سال کی عورت سے نکاح کر رہے ہیں. آج تو لعنت یہ ہے کہ لڑکی کی عمر ذرا سی 30 سے کراس کیا ہوئی, اس کے رشتے ہی نہیں آتے. عمر زیادہ ہو گئی, عمر زیادہ ہو گئی. وہ مسلمان ہے, تو نے یہ نہیں سوچا میرے نبی نے خدیجہ سے 40 سال کی شادی اس وجہ سے کی تھی تاکہ لوگوں کو عقل ہو جائے کہ عورت نیک ہونی چاہیے چاہے عمر 30 ہو یا 40 ہو. یہ نیا نقطہ ہے. لڑکی کی عمر زیادہ ہو جائے تو اس سے دور نہ بھاگو. زیادہ عمر والی سے شادی کرنا میرے حضور کی سنت ہے, اور بیوہ سے شادی کرنا ضروری ہے. میرے بھائیوں کرا کرو. اب یہ غیر مسلم ہندوؤں کا والا طریقہ ہمارے یہاں بھی موجود ہے کہ کوئی کسی بیوہ سے شادی کر لے تو اسے برا مانتے ہیں. یہ بیوہ تو یہ تو ظالم ظلم کرتے تھے نا. حضور کو کسی کے مشورے کی ضرورت, حضور کو کسی کی ضرورت نہ, حضور کو کسی کے مشورے کی ضرورت ہے. سرکار کی سب کو ضرورت ہے, سرکار کو کسی کی ضرورت. مگر حضور اپنے چچا سے مشورہ کیوں کرنا چاہتے تھے؟ کچھ لڑکے ہم سے پوچھتے ہیں یہ بتائیے اپنی مرضی سے شادی کرنا کیسا ہے نا. میں کہتا یار مرضی سے شادی, ماں باپ کے خلاف شادی کرنا کیسا ہے؟ میں نے کہا ایسا ہی ہے جیسے شراب پی لو تو نشہ تو ہو جاتا ہے, مگر ہے تو حرام, مگر نکاح بھی حرام ہے, نکاح ہو جائے گا. نکاح اور جتنے بھی نکاح بغیر ماں باپ کے مرضی کے ہوئے اس میں 99% طلاقیں ہوتی ہیں. اور یہ خالی مسلمانوں کا آنکڑا نہیں ہے, عیسائیوں کا بھی ہے, سب کا ہے. اپنی مرضی سے شادی کرنے والے بچے بچیاں جلد بازی میں شادی کر لیتے ہیں, اور پھر وہ سوچتے نہیں فیوچر, اور ان کا نکاح میں کیا ہو جاتا ہے, پھر طلاقیں ہو جاتی ہیں. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے, میرے حضور کہہ رہے چچا سے مشورہ کروں گا. حضور کو مشورے کی ضرورت نہیں ہے, مگر حضور مشورہ اس وجہ سے فرما رہے ہیں تاکہ میری امت کو تعلیم ہو جائے کہ جب وہ شادی کرے تو اپنے بڑوں سے وہ رشتہ کر لیا کرے, مشورہ کر لیا. آپ اگر سنتے رہو گے نا تو وہ لے کے جاؤ گے جو اب تک آپ کو غوث الپاک غوث العظم عطا کریں گے, بہترین چیز عطا کریں گے انشاءاللہ. دیکھو میں کچھ بولتا ہوں تو نہیں, غوث پاک کی مہربانی ہے, ہماری اوقات کوئی نہیں. اللہ کا شکر ہے میری رگوں میں غوث العظم کا خون ہے, اس کا شکر ادا کرتا ہوں. اس وجہ سے میں کہتا ہوں یہ جو لوگ اٹھتے ہیں نا بیچ میں سے, ان پہ مجھے بڑا غصہ آتا ہے. میں ان سے پوچھتا ہوں آخر یہ بتاؤ تم فلم دیکھتے ہو تو پوری دیکھتے ہو, بات پوری کیوں نہیں سن کے جاتے؟ یہ سوال ہے بس ایک. آخر یہ بتاؤ محبت حضور سے ہے کیوں نہیں تمہیں؟ ایک بار غوث پاک تقریر کر رہے تھے نا غوث العظم, تو ایک چیل آگے بولنے لگی. کون چیل؟ اب چیل کو کوئی عقل تو نہیں ہوتی نا, مگر وہ بول گئی. جب بولی تو آڈینس ڈسٹرب ہوئے.
جب آڈینس ڈسٹرب ہوئے تو غوث العظم کو جلال آ گیا. آپ نے ایسے دیکھا چیل کو پٹ سے نیچے گر گئی, اور یہ اخباروں نے خیال میں لکھا ہے نیچے کو گری. جب چیل گری نا تو غوث العظم کے سامنے 2 ٹکڑے ہو گئے. آپ نے تقریر کی, پھر اس سے کہا اڑ جا, وہ کھڑی ہو گئی, وہ اٹھ گئی. آپ نے فرمایا سن اڑ مت, میری بات سن کے جا, میرا نام عبد القادر ہے. آج کے بعد جب میں تقریر کروں نا تو ادھر سے گزر کے جانا, تو بولنا نہیں, آواز نہیں کرنا, سائلنٹ موڈ پہ گزر جانا, ورنہ اس بار زندہ کرو, اگلی بار زندہ ہی نہیں کروں گا. تیری چڑیاں ہے تیرا دانا پانی, تیرا میلہ تیری محفل ہے یا غوث. تو اگر میں بھی کچھ ایسا کر جاؤں تو کوئی بعید بات تو نہیں ہے نا. ہاں, تصوف تیرے مکتب کا سبق ہے, تصرف پر تیرا عامل ہے یا غوث. میں نہیں کر سکتا تو غوث پاک تو کر سکتے ہیں نا. کوئی آپ کو آپ کے گھر سے بلانے نہیں جاتا, بیٹھا کرو تو دل سے بیٹھا کرو. یہ ذکر کی توہین ہے ان کا. صحیح بتا رہا ہوں میں, آپ اس ذات کی بات کر رہے ہیں, میں کوئی اپنی بات نہیں کر رہا ہوں. میں نے آپ کو ہی نہیں بتایا میں کہاں سے سفر کر کے آیا ہوں, میں کبھی نہیں بتا سکتا. میں آپ کو سیدہ خدیجہ پر بات کر رہا ہوں تو اس پر گفتگو کرتا ہوں. آپ حضور کا نکاح منظور ہو گیا یار. حضور دولہا بن کے بیوہ کے گھر جا رہے ہیں, 25 سال کی عمر میں 40 سال کی عورت سے نکاح کر رہے ہیں. آج تو لعنت یہ ہے کہ لڑکی کی عمر ذرا سی 30 سے کراس کیا ہوئی, اس کے رشتے ہی نہیں آتے. عمر زیادہ ہو گئی, عمر زیادہ ہو گئی. وہ مسلمان ہے, تو نے یہ نہیں سوچا میرے نبی نے خدیجہ سے 40 سال کی شادی اس وجہ سے کی تھی تاکہ لوگوں کو عقل ہو جائے کہ عورت نیک ہونی چاہیے چاہے عمر 30 ہو یا 40 ہو. یہ نیا نقطہ ہے. لڑکی کی عمر زیادہ ہو جائے تو اس سے دور نہ بھاگو. زیادہ عمر والی سے شادی کرنا میرے حضور کی سنت ہے, اور بیوہ سے شادی کرنا ضروری ہے میرے بھائیوں. کرا کرو. اب یہ غیر مسلم ہندوؤں کا غلط طریقہ ہمارے یہاں بھی موجود ہے کہ کوئی کسی بیوہ سے شادی کر لے تو اسے برا مانتے ہیں. یہ بیوہ تو ظلم یہ تو ظالم ظلم کرتے تھے نا.